پہلے کیا ہوتا تھا جب یہ پہرے وغیرہ نہیں ہوتے تھے نا تو میرے پاس پکڑ کے لاتے تھے بعض اوقات کہ یہ تمہارا مرید ہے، اس نے وظیفہ کر لیا ہے، اب یہ جھگڑے کرتا ہے، ہوش میں نہیں ہوتا، وہ سوتا نہیں ہے، فلاں نہیں کرتا، اب اس کو سنبھالو۔ تو میں کہتا ہمارے وظائف تو اس طرح کے ہیں نہیں، تو یہ شجرا دیتے ہم دیکھ لو، اس میں یہ کسی اور بابا جی کہتے چڑھ گیا ہوگا اور اس نے کچھ وہ کر دیا ہوگا تو مسئلہ ہو گیا ہوگا۔ تو یوں مجھے مطلب تجربات یوں اس طرح کے ہوئے ہیں، تو اس سے اور بھی میں سنبھل کر اس میں مطلب قدم رکھتا ہوں۔ پہلے میں نے بعضوں کو عملیات وغیرہ کی وہ تعویذات کی اور دی تھی، پھر میں نے سب منسوخ کر دی۔ یہی کہ بار یہ داؤد اسلامی خلاف ہی گئے آستانہ نہ کھول دے کہ میں الیاس قادریہ خلیفہ ہوں مشکل نہ کھڑی ہو جائے۔ میرے جانے کے بعد کا بھی تو سوچنا تو ہے نا، مجھے خواہش تو ہے نا کہ میرے جانے کے بعد بھی دعوت اسلامی والے کسی فتنے سے دو چار نہ ہو۔ اللہ پاک دعوت اسلامی کو چلتی پھرتی رکھے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ قرآن کریم کی تلاوت میں کسی پیر صاحب کی اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، تلاوت کیے جائیں یار، اس سے بڑا کون سا وظیفہ ہے یار، تلاوت سے بڑھ کر کون سا ورد ہے، درود و سلام سے بڑھ کر کون سا ورد ہے یار۔ درود و سلام کے لیے اجازت کی کہاں ضرورت ہے، بلکہ قرآن کریم میں حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، وہاں تو مطلب موجود ہے اپنے لیے، پڑھتے رہے، تلاوت کرتا رہے، درود شریف پڑھتا رہے۔ خالی درود شریف بھی پڑھتا رہے نا بندہ تو سارے مسائل حل ہوتے چلے جائیں انشاءاللہ الکریم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔